السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مؤمنین کو، بندگان خدا کو تقوی الہی، یعنی ہر حال میں اپنی ہر بات اللہ تبارک و تعالی کا لحاظ رکھنے کی، اس کی خوشنودی اور اس کی ناراضگی کا لحاظ رکھنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ آج کے اس پہلے خطبے میں چند احادیث محمد و آل محمد علیہم السلام کی آپ عزیزان کی خدمت میں تلاوت کروں گا، اور ان احادیث کا کلی طور پر موضوع علم اور علماء ہے۔ ائمہ اہل بیت نے علم کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے ہیں، اور علماء کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ جس کتاب سے یہ احادیث لی ہیں وہ کتاب اصول کافی ہے، اور اصول کافی میں کتاب فضل العلم، یعنی علم کی فضیلت کی کتاب۔ اس کتاب میں ایک باب ہے جس کا عنوان ہے باب مجالسۃ العلماء وصحبتہم، یعنی علماء کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی محفل میں شرکت کرنا، اس کا باب۔ تو اس باب کی پہلی حدیث توجہ فرمائیے۔ اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال لقمان لابنہ، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یعنی جو وصیتیں کی تھی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو، اس میں سے ایک وصیت یہ تھی، یا بنی اختر المجالس علی عینک، شعور اور بصیرت کے ساتھ سوچ سمجھ کر اپنے لیے مجالس کا انتخاب کر۔ عربی زبان میں مجلس یعنی جہاں چند لوگ مل کے بیٹھتے ہیں۔ مجلس عزا کو بھی ہم اسی لیے مجلس عزا کہتے ہیں۔ مجلس یعنی محفل، اردو میں جو ہم کہتے ہیں۔ تو جو اپنے لیے محفلوں کا انتخاب کرتا ہے، کن محفلوں میں تجھے بیٹھنا ہے، تو اس کا انتخاب بڑا سوچ سمجھ کے کر۔ اور یہ ہے بھی ایسا ہی کہ انسان جن محفلوں میں بیٹھتا ہے، پھر ان محفلوں کا رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے، اس کی فکر متاثر ہوتی ہے، اس کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اپنے لیے محفل کا انتخاب خوب سوچ سمجھ کے کر۔ فَإِن رَأَيْتَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاجْلِسْ مَعَهُمْ، تو جب تو دیکھے کہ کوئی قوم، کوئی گروہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، یعنی ایسی محفل ہے جس میں اللہ کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ جا۔ فَإِن تَكُنْ عَالِمًا نَفَعَكَ عِلْمُكَ، جب تو اس محفل میں بیٹھے گا تو اگر تو عالم ہے، علم رکھنے والا ہے،
تو اس محفل میں بیٹھنے سے تیرا علم تجھے نفع دے گا، تجھے فائدہ دے گا۔ وَإِن تَكُنْ جَاهِلًا عَلَّمُوكَ، اور اگر تو عالم نہیں ہے، جاہل ہے، نادان ہے، تو اس محفل میں جب تو بیٹھے گا تو وہ تجھے تعلیم دیں گے، تجھے کوئی اچھی بات سکھائیں گے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُضِلَّهُمْ بِرَحْمَتِهِ فَيَعُمَّكَ مَعَهُمْ، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ان پر کرے، اس محفل پہ کرے، اور تو بھی اس سائے کے نیچے آ جائے، وہ محفل جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمایا کہ جب تو ایسی مجلس دیکھے جس میں اللہ کو کوئی یاد نہیں کر رہا، کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہے، کوئی دین کا ذکر نہیں ہے، محض دنیا داری کے موضوعات ہیں، جب تو ایسی محفل میں کو دیکھے فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھ، کیونکہ اگر تو بیٹھے گا فَإِن تَكُنْ عَالِمًا لَمْ يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، اس محفل میں اگر تو بیٹھ گیا تو اگر تو عالم بھی ہے تو تیرا علم تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، یعنی اس محفل میں تو شریک ہوگی۔ البتہ یاد رکھیے یہ الگ بات ہے، اور بالکل برعکس ہے کہ کوئی ایسی محفل ہو جہاں ہمارے جاننے والے، ہمارے دوست بیٹھے ہوں اور دنیا داری کی باتیں کر رہے ہوں، اور آپ وہاں جا کے شریک ہو جائیں اور آپ اس محفل میں اللہ کا کوئی ذکر کریں، کوئی حدیث آپ کو یاد ہو وہ پڑھ کے سنا، یعنی محفل کا رنگ اور اس کا ماحول بدل دے، یہ الگ بات ہے۔ روکا کب جا رہا ہے کہ ایک محفل ہے جس میں اللہ کی کو کوئی یاد نہیں کر رہا، اور تو اس محفل میں جا کے بیٹھ جائے اور انہی کے رنگ میں رنگا جائے، انہی کے ساتھ شریک ہو جائے، تو پھر اگر تو عالم بھی ہے تو تیرا علم تجھے نفع نہیں دے گا۔ وَإِن كُنْتَ جَاهِلًا يَزِيدُوكَ جَهْلًا، اور اگر تو عالم نہیں ہے، جاہل ہے، تو تیری جہالت میں اضافہ کر دے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُضِلَّهُمْ بِعُقُوبَةٍ فَيَعُمَّكَ مَعَهُمْ، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی عقوبت کے سائے میں لے لے، کوئی سزا دے دے، اور تو بھی اس محفل میں بیٹھا ہو تو وہ عقوبت تجھے بھی اپنی زد میں لے لے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ البتہ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ اسی مسجد میں نماز جمعہ کے کسی خطبے میں ہم نے یہ روایت سنائی تھی کہ امام حدیث قدسی ارشاد فرماتے ہیں، اور اس روایت کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم کہ جس محفل میں بھی چند لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھے، اب انشاءاللہ میں خود بھی، آپ بھی، ہم توجہ سے سنیں بھی اور اس کو اپنے عمل میں، اپنی محفلوں میں کرنے کی کوشش بھی کریں، کس طرح خبردار کیا، اور یہ ہم سب نے دیکھنا ہے اپنے حساب کے دن۔ تو روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم کہ جب بھی کسی محفل میں چند لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور بغیر مجھے یاد کیے، بغیر میرا ذکر کیے اس محفل سے اٹھ جائیں، تو میں قیامت کے دن اس محفل کو انہیں حسرت بنا کر دکھاؤں گا، یعنی حسرت کریں گے، پچھتائیں گے جب اس محفل کو دیکھیں گے کہ میں اتنی دیر بیٹھا رہا، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، چند گھنٹے بیٹھا رہا، پوری رات بیٹھا رہا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہم نے پتہ نہیں کیا کیا موضوع ڈسکس کیے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، پچھتاوا ہوگا، حسرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں ان کے ساتھ ان کو یہ محفل حسرت بنا کر دکھاؤں گا۔ اسی باب کی دوسری حدیث امام
موسیٰ کاظم علیہ السلام اس روایت کے مطابق فرماتے ہیں محادثۃ العالم علی المزابل خیر من محادثۃ الجاہل علی الزرابی۔ کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھ کر ایک عالم کے ساتھ گفتگو کرنا نرم و ملائم قالینوں پر بیٹھ کر جاہل کے ساتھ گفتگو کرنے سے بہتر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھنے کا کہا جا رہا ہے، کمپیریزن کیا جا رہا ہے، موازنہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تیرے سامنے دو جگہوں، ایک طرف ایک جاہل بیٹھا ہو، اس زمانے میں صوفے وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، قالین علامت تھی آرام و آسائش کی، تو نرم و ملائم قالین ہے بڑا بہترین، اور اس پر ایک جاہل بیٹھا ہے، اور دوسری طرف ایک کوڑے کا ڈھیر ہے جہاں پر ایک عالم بیٹھا ہوا، تو اس عالم کے ساتھ بیٹھ کر کچھ گفتگو کرنا اس کوڑے کے ڈھیر پر اس جاہل کے ساتھ ایک نرم و ملائم قالین پر بیٹھ کر گفتگو کرنے سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر ترغیب اور تشویق ہے اہل بیت اطہار کی طرف سے علم اور عالم کے لیے۔ اسی باب کی حدیث نمبر 3 یہ نقل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قالت الحواریون لعیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے، ان کے اصحاب خاص نے ان سے پوچھا، سوال کیا، یا روح اللہ من نجالس، ہم کس کے ساتھ مجالست کریں، کس کے ساتھ ہم محفل ہوا کریں، کس کی محفل میں بیٹھا کریں؟ قال من یذکرکم اللہ رؤیتہ، اس کے ساتھ بیٹھا کرو جس کو دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، ایسا بندہ ہو جس سے جب تم ملو، اب ہم غور کریں ہمارے احباب میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں جن کو ہم جانتے ہیں، کون ایسے لوگ ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان کا ذہن اللہ کی طرف، دین کی طرف چلا جائے؟ ہمارے جاننے والوں میں سے کون ایسے لوگ ہیں؟ من یذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، اور جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے، وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی طرف رغبت کروائے، آخرت کی طرف، کہ یار یہ دیکھو یہ کتنا راغب ہے اللہ کی طرف، فرما بردار ہے، اس کو دیکھ کر وہ جیسے کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے، وہ ساتھ لگا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھو جس کا عمل تمہیں آخرت کی ترغیب دلا دے۔ اس باب کی یہ 3 احادیث تھی۔ ایک دوسرا باب ہے اسی کتاب میں، باب من عمل بغیر علم، یعنی اس شخص کا ذکر کہ جو عمل کرتا ہے لیکن علم کے ساتھ عمل نہیں کرتا، کسی کو دیکھ لیا، اپنے معاشرے میں دیکھ لیا، باپ دادا کو دیکھ لیا، پرکھا نہیں، دیکھا نہیں کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، یا اپنے آباء و اجداد کو کرتے دیکھ رہا ہوں، اس کی نسبت اللہ کی کتاب سے یا محمد و آل محمد علیہ السلام کے صحیح فرامین سے ملتی ہے یا نہیں ملتی، پرواہ کوئی نہیں ہے، غیر سنجیدہ ہے، نان سیریس ہے دین کے بارے میں، دیکھی دکھائی اور سنی سنائی کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، اپنا لیتا ہے۔
اس کے بارے میں ائمہ اہل بیت خبردار فرما رہے ہیں، وہ شخص کہ جو بغیر علم کے عمل کرتا ہے۔ اور ہم عرض کر چکے یہاں پر کہ علم کی تعریف کیا ہے، علم کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے میری معلومات ہوں لیکن وہ غلط ہوں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ہمیں فلان بات کا پتہ ہے لیکن انہیں غلط پتہ ہے، غیر حقیقی بات پتہ ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسی شخصیات ہیں جو حقیقت میں جنہوں نے بہت برا کردار ادا کیا اپنے زمانے میں، لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ان سے بہتر ہے ہی کوئی۔ توجہ فرما رہے، ہو سکتا ہے معلومات ہوں لیکن غلط معلومات۔ علم کب کہلائے گا؟ جب حقیقت کے عین مطابق مجھے پتہ ہو۔ میں کمرے کے اندر لیٹا ہوں، پردے گرے ہوئے، میں جاگ ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ جناب باہر دن ہے لیکن باہر رات ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں دن ہے، دن ہے نہیں، اور میں کسی کو مجھے پتہ ہے باہر رات ہے لیکن باہر دن ہے۔ یہ علم کب کہلائے گا؟ جب باہر ہو بھی دن اور میرا علم بھی یہی ہو کہ باہر دن۔ تو توجہ فرمائیے، اس باب کی حدیث نمبر 2 ہے جو آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ ایک راوی ہیں حسین السیقل، یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے تھے، آپ سے درخواست کروں گا بہت توجہ سے سنیے گا کہ کس طرح امام علم کو، علم کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے معرفت، معرفت یعنی پہچان، یعنی علم، علم کو کس طرح امام عمل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ ابھی ذرا توجہ فرمائیے گا۔ امام فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفت، قبول نہیں کرتا اللہ کسی عمل کو مگر تب کہ جب وہ عمل معرفت سے انجام دیا جائے، یعنی علم کی بنیاد پر انجام دیا جائے، نہ دیکھی دکھائی سنی سنائی۔ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں وَلَا مَعْرِفَةٍ إِلَّا بِعَمَلٍ، بہت اہم ہے، اور نہ ہی اللہ کسی معرفت کو قبول کرتا ہے مگر یہ کہ جب اس معرفت کے مطابق عمل کیا جائے۔ یعنی ایک دفعہ کہ میں کوئی عمل کر رہا ہوں اور بغیر علم کے کر رہا ہوں، دیکھی دکھائی سنی سنائی پر، اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تجھے انسان بنایا، تجھے عقل دی ہے، تیری ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی، نبی بھیجے، تو پھر بھی دیکھا دکھائی پہ سنی سنائی پہ چل رہا ہے، قبول نہیں فرماتا۔ اور اگر دوسری صورت کیا ہے کہ اگر معرفت حاصل ہو جائے، علم حاصل ہو جائے، لیکن انسان اس معرفت کے مطابق عمل نہ کرے تو اللہ اس معرفت کو بھی اس سے قبول نہیں کرتا۔ یعنی کس علم کو اہل بیت اطہار علم کہتے ہیں، کس معرفت کو معرفت قرار دیتے ہیں؟ کہ اس معرفت کا جو تقاضۂ عمل ہے وہ انسان انجام دے۔ اگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کو عالم اور عارف معرفت والا شمار نہیں کرتے۔ اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ عمل معرفت کے ساتھ انجام دیا جائے، اور اللہ کوئی معرفت قبول نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ فَمَنْ عَرَفَ دَلَّتْهُ الْمَعْرِفَةِ، بس جس کو پہچان ہو گئی وہ پہچان اس کی رہنمائی کرے گی تجھے کیا کرنا ہے۔ مثلا کسی کو، وہ معروف روایت ہے کہ جس نے اپنے امام کو نہ پہچانا ہو، معرفت نہ ہو، ٹھیک ہے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ روایت کیا کہنا چاہتی ہے کہ امام کو پہچان لو اور بس، جب پہچان لیا تو پھر اگلا تقاضا کیا ہے؟ امام کہتے ہیں آگے چلنے والے کو جس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو امام کی معرفت ہو گئی اور وہ بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے تو معرفت ہو گئی ہے، میں جہالت کی موت نہیں مروں گا، لیکن اس کے بعد
نہ دیکھے کہ اس امام کا حکم، اس کا تقاضا کیا ہے مجھ سے، اس معرفت کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ پس جو شخص معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس کی معرفت اس کی رہنمائی کرتی ہے، کس پر؟ علی العمل، عمل کرنے پر۔ اب تجھے کرنا کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَعْمَلْ فَلَا مَعْرِفَةَ لَهُ، اور جو شخص عمل نہ کرے پھر اس معرفت کے مطابق، اس کی معرفت ہے ہی نہیں، انویلڈ ہے، کل عدم ہے، اس کی معرفت کل عدم ہے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، ان الایمان بعضہ من بعض، ایمان جو ہے اس کے حصے ہوتے ہیں جو آپس میں جڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ سب ہوں تب ایمان کہلاتا ہے۔ ہم بیان کر چکے پہلے بھی کہ جب امام سے سوال ہوا ایمان کیا ہے، فرمایا ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، کہ دل میں عقیدہ ہو، دل سے تسلیم کیا و مانا ہو، زبان سے اس کا اقرار کرے جو دل میں ہے، اور اعضاء و جوارح سے عمل کرے جو اس ایمان کا تقاضا ہے، جس کو دل سے مانا، تب انسان اللہ کے ہاں مومن قرار پاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ایک اور باب ہے اسی کتاب فضل العلم، باب المستأکل بعلمہ والمباہی بہ، اس شخص کا باب جو اپنے علم کو کھانے کا ذریعہ قرار دیتا ہے، مال بٹورنے کا ذریعہ قرار دیتا ہے، بیچتا ہے، والمباہی بہ، اور اپنے علم کی وجہ سے لوگوں پر خود کو برتر قرار دیتا ہے، مباحات کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، میں عالم ہوں باقی سارے جاہل، باقیوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس باب کی حدیث نمبر 5 امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام نے فرمایا قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الفقہاء امناء الرسل، فقہا عالم کے لیے دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے فقیہ، عالم کی جمع علماء ہے، فقیہ کی جمع فقہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی علماء۔ علماء کون ہیں؟ امناء الرسل، اللہ کے رسولوں کے امانت دار ہیں، اللہ کے رسولوں کا علم ان کے پاس ہے، امانت ہے، اس امانت کو انہوں نے ادا کرنا ہے، امانت دار ہیں، امین ہیں۔ کب تک؟ توجہ کیجئے، ما لم يدخلوا فی الدنیا، جب تک کہ دنیا میں داخل نہ ہو جائے۔ دنیا میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں تو ہے وہ پہلے، یعنی دنیا پرست نہ بن جائے، تب تک جب تک بے لوث ہیں، جب تک اپنے علم کو اپنا کاروبار نہیں بنایا، اپنے علم کو دوسرے لوگوں پر اپنی برتری جتانے کا آلہ نہیں بنایا، تب تک وہ اللہ کے رسولوں کے امین امانت دار، ان کے پاس وہ امانت ہے، یعنی گویا کہا جا رہا ہے کہ ان سے رجوع کرو تاکہ وہ امانت تم تک پہنچے اور وہ پہنچائیں۔ قیل یا رسول اللہ وما دخولہم فی الدنیا، کسی نے سوال کیا گیا یا رسول اللہ یہ علماء کا دنیا میں داخل ہونا اس کا کیا مطلب ہے؟ قال اتباع السلطان، حکمرانوں کی پیروی شروع کر دیں، حکمرانوں کی تھالی کے بینگن بن جانا، جو حکمران چاہتا ہے وہ بتانا، نہ کہ حقیقت میں دین، اللہ کا دین لوگوں کو بتانا۔ بس علامت کیا بتائی جا رہی ہے؟ علماء کے دنیا میں داخل ہونے کی، دنیا پرست ہونے کی، کہ بجائے اللہ کے حکم کو نڈر اور شجاع ہو کر بیان کرنے کے، جو حکمرانان وقت ہیں ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔
فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ، تو اگر وہ ایسا کریں تو پھر اپنے دین کے بارے میں ان سے بچو، پھر ان سے دین نہ لو۔ توجہ فرما رہے؟ البتہ یہ نقطہ قابل توجہ کہ یہاں پر مراد وہی علماء ہے کہ جو پھر جو حکمران کہے وہ کرے، لیکن وہ عالم فرض کرے کہ اگر وہ اگرچہ بیٹھا ہو جا کر کسی محفل میں، لیکن وہاں پر اسے بھی امر بالمعروف کرے، اس کے سامنے حقیقت بیان کرے، اسے نہی عن المنکر کرے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ وہ تو دوسری کیٹیگری جو بہت ہی عظیم قسم میں علماء کی اس میں آ جائے گا کہ ایک ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل جہاد قرار دیا گیا روایات میں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو یہ چند روایات تھی اہل بیت اطہار علیہم السلام کی علم اور علماء کے بارے میں، جو آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان روایات کے تربیتی نکات کو، ان ارشادات کو اپنے وجود کا حصہ بنانے کی اور اپنی محفلوں کا حصہ بنانے کی اور محفلوں کے انتخاب میں ان دیے گئے فارمولوں کو استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد۔ وعلى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وفاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف القائم المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھیں محمد۔ دوسرے خطبے میں تکرار کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر، اہم ترین مومن کی صفات میں سے جو صفت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا تقوی ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں سمجھنا، چاہے محفل میں ہو چاہے تنہائی میں، اور تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھنا کہ یہ کام کرنے سے جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ راضی ہوگا یا وہ ناراض ہوگا۔ اس صفت کو تقوی کہا گیا، اور جس میں یہ صفت ہو اس کو متقی کہا گیا۔ دو نکات کی طرف اشارہ کروں گا۔ ماہ جمادی الثانی کا اختتام ہے اور ماہ رجب کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اہل بیت اطہار کے فرامین میں ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان، اور پھر خاص طور پر ماہ رمضان، یہ ایک مومن کے لیے
بڑے اہم مہینے، علماء نے جنہوں نے ان تعلیمات پر توجہ دی، ان پر عمل کیا، وہ تاکید کرتے ہیں کہ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی ہے جس کی طرف مومنوں کو دعوت دی گئی ہے۔ تو اور اللہ کی مہمانی سے بڑی مہمانی، بڑی دعوت اس کائنات میں تصور نہیں کی جا سکتی۔ تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، جب بڑی محفلوں میں جانا ہو تو پھر بڑی تیاری بھی کرتے ہیں، اس محفل کے مطابق لباس پہنتے ہیں، خود کو آمادہ کرتے ہیں۔ تو جس مہمانی سے بڑی مہمانی فرض ہی نہیں کی جا سکتی، اس کی آمادگی، تیاری شروع کرنے کا مہینہ ماہ رجب ہے، اور بہتر بنانے کا مہینہ ماہ شعبان ہے، تاکہ جیسے حق بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اگرچہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری طرف سے کوشش اور ہماری طرف سے ایفرٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دکھائی دے کہ میرے بندے نے اہتمام کیا ہے میری اس دعوت میں شرکت کے لیے۔ تو کوشش کرے کوئی نہ کوئی اچھی روٹین، اچھا کام اس ماہ رجب کے آغاز کے ساتھ شامل کر لیں اپنی روٹین۔ ایک اہم ترین کام، چونکہ ماہ رمضان میں مہمانی بدن کی مہمانی نہیں ہے، روح کی مہمانی، علم کی مہمانی ہے، اور اللہ نے قرآن میں خود فرمایا اور ائمہ نے وضاحت فرمائی کہ ماہ رمضان کی اصل اہمیت روزوں کی وجہ سے نہیں ہے، ماہ رمضان کی اصل اہمیت اس مہینے میں قرآن کریم کے نازل ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو دن میں 10 منٹ 15 منٹ قرآن مجید کو عربی میں تلاوت کریں، اور عربی کے بعد پھر اس عربی میں کیا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کو کوئی بھی مناسب سا وقت اپنی روٹین میں داخل کرنا، اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہ ایک توجہ دلانے کی غرض سے ہے کہ یہاں پر مسجد و امام بارگاہ یثرب میں، جیسا کہ آپ کو علم ہے، یہاں کی انتظامیہ کے تعاون سے اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمیں توفیق ملی کہ چند سالوں میں پورا قرآن مجید شروع سے لے کے آخر تک اس کی تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے بعد یہاں سلسلہ شروع کیا ہم نے احادیث محمد و آل محمد علیہ السلام کے بیان۔ تو جب بھی یہاں کراچی آنے کی توفیق ملتی ہے تو جتنے دن یہاں پر ہوتے ہیں، ہر روز مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد یہ اصول کافی، کتاب الایمان والکفر کے مختلف ابواب کی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ آج بھی ہوگا، 2 ہو چکے، 3 باقی ہیں۔ تو جو انشاءاللہ شرکت فرما سکتے ہو، آپ اگر سنیں گے اہل بیت کے ان تربیتی فرامین کو، تو آپ دیکھیں گے کہ حقیقت میں کسی اور جگہ سے یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوست مخالفین نے بھی اس کا اقرار کیا کہ اسلام کا حسن اگر دیکھنا ہے تو کتاب الایمان والکفر میں دیکھو کہ ایمان کہتے کسے ہیں اور کفر کہتے کسے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو جو شرکت کر سکیں تو بسم اللہ، جو نہیں آ سکتے دور ہیں تو اسی مسجد و امام بارگاہ یثرب کا جو فیس بک پیج ہے اور جو یوٹیوب چینل ہے، اس پر بھی لائیو کیا جاتا ہے مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد۔ تو انشاءاللہ اگر آپ خود بھی سنیں، اپنے گھر والوں کو اس کی ترغیب دیں، تھوڑا سا ٹائم دیں، تو انشاءاللہ یہ ایسا ٹائم نہیں ہوگا جسے لگانے کا بعد میں کسی قسم کا آپ کو پچھتاوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی آیات اور اہل بیت اطہار کے فرامین پر جیسے حق بنتا ہے توجہ کی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔